ہم شکر گزار ہیں اس پروگرام کے منعقد کرنے والے تمام ہی ذمہ داران اور منتظمین کے، اور خاص طور پر میں بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس انداز کا انتظام پورے ملک میں امن اور انصاف کے لیے یہاں ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے صدر باوقار حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا سید سعادت اللہ حسینی صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی صاحب امیر جمعیت اہل حدیث، اور دیگر تمام ہی تنظیموں کے ذمہ داران، امام شریعہ کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، آل انڈیا ملی کونسل کے ذمہ داران، اور تمام ہی ملک کی بڑی تنظیمیں، جن حضرات نے اور بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امن و انصاف کے قیام کے لیے پورے ملک میں تمام ہی مذاہب اور تمام دھرم کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک عام فضا بنانی ہے کہ اس ملک میں تشدد کیسے ختم ہو، نفرت، بیزاری، تعصب کا کیسے خاتمہ ہو، اور یہ ملک جیسا تھا اسی وہ امن و انصاف کا گہوارہ کیسے بن سکے، اس کے لیے سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ یہ کام بڑا اور دیرپا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم اس ملک کو بہتر راستے پر لا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ العزیز آگے کی طرف، ترقی کی طرف، تعلیم کی طرف، یا روزگار کی طرف، یا امن اور انصاف کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دیکھیے، امن اور انصاف کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر آپ جیسے پڑھے لکھے طبقے اور تعلیم یافتہ اور دانشوران کی اس جماعت میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ تفصیل سے کہنے کی ضرورت نہیں، اس لیے صرف چند منٹ میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں امن اور انصاف کی کئی پہلا باضابطہ اجتماع ہے، اور یہ جیسا کہ ابھی کہا بھائی اقبال مرزا صاحب نے کہ سب سے پہلے گجرات کی سرزمین سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند قدم ہے، اس لیے کہ گجرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ یہاں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ صرف ملک گیر نہیں بلکہ عالمگیر ہو جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سرزمین گجرات سے یہ آواز اٹھی ہے تو انشاءاللہ یہ قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی اور نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل بن کر ایک ایسی فضا قائم ہوگی کہ جس سے اس ملک میں امن اور آشتی کے ساتھ اس کا نظام آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا قرآن میں کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ظاہر ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہ دعا کی گئی تھی۔ آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو کھانے پینے کی ضرورت، جس کو ہم سب سے بنیادی اور پہلی ضرورت سمجھتے ہیں، اہم ضرورت سمجھتے ہیں، سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ اس بے آب و گیا سرزمین پر اپنے بیٹے اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا اللہ اس سرزمین کو امن والی سرزمین بنا دیجئے، شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے۔ اور اس کے بعد پھر دوسری دعا فرمائی کہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق بھی دیجئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کھانا پینا بعد میں ہے، پہلے امن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بے خوفی ہوگی، خطرات ہوں گے، دہشت ہوگی، آپ جانتے ہیں کہ آدمی کھا بھی نہیں سکتا، سکون ضروری ہے کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، اس لیے امن کا مقام بہت ہی بنیادی اور بہت اہم ہے۔ آپ نے دیکھا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو دیکھیں گے تو آپ نے شروع دن سے مکے میں امن کے قیام کی کوشش کی اور انصاف کے قیام کی کوشش کی، اور اس کی طرف پورا اسلام
اور میں سمجھتا ہوں اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ دیگر جتنے بھی، ہر ایک نے امن اور انصاف کے قیام کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نماز میں ہی ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھیرتے ہیں دائیں بائیں، ہر نماز میں 5 وقت اتنی 40-50 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، ساری رکعتوں کے ہر سلام میں 100 بار تو صرف نماز میں امن اور سلامتی کی دعا دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے۔ اسلام نے امن اور سلامتی کے لیے اتنا زیادہ اسے فوکس کیا، اس پر ترکیز کی اور اس پر خصوصیت کے ساتھ توجہ دی کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر سامنے آتا تو اسلام نے تعلیم دی کہ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر ذرا اگر 5 منٹ بعد بھی ملاقات ہو تو تعلیم اور ہدایت یہ ہے کہ دوبارہ سلام کیجیے، 2 منٹ بعد ملاقات، ایک دیوار سے چھپ جائے پھر دوبارہ سلام کریں۔ اور امن اور سلامتی کو اس قدر زیادہ فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ فرمایا کہ سلام میں سبقت کرنی چاہیے، پہچانے یا نہ پہچانے ہر ایک کو سلام کیجیے۔ امن سلامتی کو اس انداز سے عام کیا ہے۔ انصاف کے بارے اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے قرآن کی 1-2 آیتیں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 100 سے زائد آیتیں انصاف کی تعلیم دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء بالقسط، کہیں فرمایا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، ہر ایک میں فرمائے گا کہ انصاف کرو، انصاف کرو، یعنی وہ کوئی بھی ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، وہ پڑھا لکھا ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ بچہ ہو، وہ بوڑھا ہو، وہ مسلمان ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ جینی ہو، وہ پارسی ہو، وہ بدھسٹ ہو، دنیا کے کسی مذہب سے، کسی رنگ سے، کسی نسل سے، کسی ذات سے، کسی قبیلے سے، کسی برادری سے، جس سے بھی تعلق رکھتے ہو، فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو۔ قرآن نے یہ بھی کہا کہ تم یہ نہ دیکھنا کہ یہ غریب ہے اس لیے غریب ہونے کی بنیاد پر ہم ان کا خیال رکھتے ان کو حق دینا چاہے نہ ہو، فرما نہیں، تمہیں اس کا خیال نہیں رکھنا، انصاف کیا ہے تمہیں وہی کرنا، حق کیا ہے تمہیں وہی دینا۔ اس لیے یہاں عدل اور انصاف کو اسلام نے ایک بنیاد بنایا، ہر موقع پر اس لیے بنایا۔ بات سمجھنے کی اصل یہ ہے کہ جب انصاف ہوگا تبھی بھائی چارگی پیدا ہوگی، تبھی اخوت پیدا ہوگی، تبھی امن پیدا ہوگا، جب انصاف ہوگا تبھی شانتی پیدا ہوگی، انصاف ہوگا تبھی ساری آپ چیزیں جو بہتری اور اچھائی کی سماج میں لانا چاہتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوگی۔ اگر انصاف نہیں ہوگا، یکساں سلوک نہیں کیا جائے گا ہر ایک کے ساتھ، تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر دیگر اور چیزیں جو خرابیاں ہیں وہ اس کے اندر آسانی کے ساتھ آتی چلی جائیں گی۔ اس وجہ سے بنیادی طور پر 2-3 چیزیں جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے کہ امن اور انصاف کے قیام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے نبوت سے قبل بھی ثالثی اور تنازعات کے حل کے لیے اپنے آپ کو لگایا، اور 1-2 نہیں، آپ جانتے ہیں کہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ مکی زندگی میں جتنی قومیں آباد تھی آپ کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا۔ اس کی بنیاد پر ہر ایک اپنے جھگڑوں کے حل کے لیے آپ ہی کو بلایا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو خانہ کعبہ میں حجر اسود کا پتھر نصب کرنا تھا اس کے لیے بھی اس پتھر کے نصب کرنے کے لیے جھگڑا ہو گیا ہر قبیلے کے درمیان۔ آپ کو اختیار دیا کہ آپ جس طرح چاہیں اس کو حل کر دیں، تو آپ نے خود سے نہیں رکھ دیا، چاہتے کر سکتے تھے، مگر تمام قبیلوں کے ذمہ داروں کو بلایا اور ہر ایک کو چادر کے ساتھ الگ الگ پکڑا دیا اور اس چادر پر رکھا اور اس کے ذریعے سے سب لوگ وہاں لے جا کر رکھ دیا۔ تو گویا کہ ثالثی اور تنازعات کے حل کے لیے اس لیے آج پورے ملک میں دارالقضاء، پورے ملک میں محکمہ شرعیہ اور انصاف کے قیام کے لیے اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ 1-2 نہیں، ہزار سینٹرز قائم ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کی تبلیغ کی کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ دیکھیں کہ عدم تشدد کے لیے مکمل کوشش کی کہ جارحیت کا جواب جارحیت سے نہیں، یعنی پتھر کا جواب پتھر سے،
نہیں دیا جائے گا، اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ جارحیت کا، سختی کا، ظلم کا جواب بھی صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ دیا جائے گا، اور اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پرامن بقائے باہمی، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دوسروں کے حقوق کا زیادہ احترام کرتے تھے۔ یعنی یہ سمجھ لیں جسے ہم ایثار کہتے ہیں، جسے قربانی کہتے ہیں، اپنے حقوق چھوڑ دیں چاہے اس موقع آئے، لیکن دوسروں کے حقوق سے ہم ذرا سا بھی یہ نہ کریں۔ کبھی ایسا سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، ہم نے مصالحت کر لی، ہم نے معافی مانگ لی، ہم نے غلط کیا، لیکن صلح حدیبیہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح فیصلہ نہیں کیا اور ہم پیچھے جا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی چیز آپ نے دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ آپ دیکھیں گے کہ جب مکہ فتح ہوا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، جن لوگوں نے آپ پر اتنے مظالم ڈھائے تھے آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم، سب کو معاف کر دیا۔ ظاہر یہ سب وہ تعلیمات ہیں جسے ہمیں لینے کی ضرورت ہے، اور مساوی سلوک کی بات بھی آتی ہے، یعنی ہر ایک کے ساتھ ایک انداز کا ہمیں سلوک کرنا۔ اور ابھی بات پہلے آ چکی ہے قانون کی حکمرانی کی، دستور کی حکمرانی کی، کہ اگر اس ملک میں دستور جسے امبیڈکر صاحب کی پوری ٹیم نے تیار کیا اور جس دستور پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور یہ ملک چل رہا ہے، اگر اس دستور کی حکمرانی ہو، ہم لوگ اس پر پوری قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لیں اور اس پر جمیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے گی۔ اسی طرح ایک چیز ہے مظلوموں کے حقوق کا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ظلم ہوتا ہے، ہم تماشائی بنے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آ رہا، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح کی جائے گی کہ ان کے ہاتھ پکڑ لو، ان کو ظلم سے روک دو۔ ان کے ہاتھ پکڑنا، ظلم سے روکنا، یہی ان کی مدد ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وہ بنیادیں اگر اسلامی تعلیمات میں آپ تلاش کریں گے، ایک دو نہیں کافی ساری چیزیں ہیں۔ رشوت اور بدعنوانی کی مذمت ہمیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے آپ جو دیکھ رہے ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اسی طرح ایک پوائنٹ ہے صلح اور معافی کا، جس کو میں نے اجمالاً ذکر کر دیا، موقع نہیں کہ اس کی میں تفصیل میں جاؤں، کہ صلح اور معافی یہ بھی ہمارے لیے بنیادی چیز ہے، بنیادی کردار ہے۔ اگر ہم نے ان تمام چیزوں کو، مسائل کو اگر نبی زندگی کے مطابق یہ اپنایا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے لیے امن و انصاف کے قیام کی یہ کوشش آگے بڑھے گی، اور اس امن و انصاف کے ذریعے سے اس ملک کو جہاں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، ترقی کی جس دہلیز پر ہم قدم رکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ اس امن و انصاف کے کارواں کے ساتھ ہم جڑیں، لوگوں کو جوڑیں، اس کی اہمیت، عظمت کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں، اور اس کے لیے جو اسباب اختیار کرنا پڑے، کہ ظاہر ہے کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ کا معاملہ ہر جگہ رہے گا کہ حاضرین غائبین تک اس کو پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات پورے گجرات کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں، اس لیے آپ اپنے ضلعوں میں، اپنے بلاک میں، اپنے پنچایت میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں، اور یہاں تمام نمائندگان موجود ہیں، تمام مذاہب کے، تمام برادریوں کے، قبائل کے۔ اس بنیاد پر ان تمام حضرات سے بھی گزارش ہوگی کہ اگر یہ پیغام وہاں بھی ان کے لوگوں میں بھی اگر یہ پہنچے اور وہ بھی اس علم کو لے کر کھڑے ہوں اور اس کے علم بردار بنے، جو وقت کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آج فلاں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تم تماشائی بنے رہیں، آج فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔